ضرورت اس بات کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھولی بھالی عوام اہل سنت باطل نظریات رکھنے والوں کے دامے فریب میں نہ آئیں، ہماری عوام گمراہ نہ ہونے پائے، تو یاد رکھو عوام کو گمراہی سے بچانے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ ما ان تمسکتم لن تضلوا، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو، جب تک تم ان دونوں یعنی اہل بیت اور قرآن کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بیت، قرآن مجید اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت یہ سفینہ نوح کے مانند ہے۔ اہل بیت کا بغض جو ہے یہ بھی عوام کو آپ سے دور کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت اور مودت کو اللہ نے مومنین کے دل میں فطرتاً ڈالا ہے۔ یہ مولوی حضرات ہیں، ان کو غلط باتیں بتا کر کے، غلط تفسیر کر کے، حدیث کا غلط معنی بیان کر کے عوام کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام، سادہ لوگ، عوام کے دل میں اللہ نے اہل بیت کی محبت رکھی ہے۔ کیوں؟ اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہی دین ہے، اور ہر بچہ چونکہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام در حقیقت اہل بیت کی محبت کا نام ہے، تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عوام تو اہل بیت کی طرف آنا چاہتی ہے، اور یہ مولوی صاحبان جو بنو امیہ معاویہ ابن ابی سفیان کے وکیل ہیں، یہ ان کو روکتے ہیں۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اس وقت ملک و ملت کے حالات کیسے ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، بالخصوص مسلکی معاملات کو لے کر کے کس قدر فضا مقدر کی گئی ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ ابھی میں نے مناظر صاحب کی ایک ویڈیو سنی تھی جس میں پروگرام کے دوران یہ رونا رو رہے تھے کہ جہاں بھی جاؤ یہ خبر ملتی ہے مولائیت پھیل رہی ہے، رافضیت پنپ رہی ہے، اور یہ بھی حالیہ ایام کا پروگرام ہے، یہ جھانسی میں جو بزام خیش انہوں نے مناظرہ کیا ہے اس کے بعد کی یہ ویڈیو اور یہ پروگرام ہے۔ تو اس میں رونا رو رہے ہیں کہ جہاں کہیں جاؤ تو یہی خبر ملتی ہے کہ مولائیت پھیل رہی ہے، رافضیت پنپ رہی ہے۔ لیکن اس وقت چند جاہل پیروں کی پیری مریدی نے جماعت اہل سنت میں جو انتشار پیدا کیا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج جس علاقے میں جائیے لوگ کہتے ہیں حضرت یہاں مولائیت پھیل رہی ہے، یہاں رافضیت پھیل رہی ہے، اور جب پتہ لگایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی جاہل پیر کے زیر اثر ان کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی واقف ہیں کہ بنگلور میں جو شرائط مناظرہ کی نشست ہوئی اس کو لے کر کے کس قدر فتح کا پرچم پھہرایا گیا، ڈھنڈورا پیٹا گیا، فاتح بنگلور، فاتح کرناٹک، کیا کیا کہا گیا۔ پھر اس کے بعد جھانسی کے بعد کہ وہاں بھی اہل سنت کو فتح ملی۔ ہماری طرف سے تو کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا کہ ہم نے کسی موقع پر فتح کا پرچم لہرایا ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب دیکھیے نظریات اس کے پنپتے ہیں، افکار اس کے پھیلتے ہیں، عقیدہ اس کا ترویج پاتا ہے جو فاتح ہوتا ہے۔ فاتح قومیں ہمیشہ اپنے نظریات کو انہوں نے پھیلایا ہے، جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کافی پھلا پھولا، اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہوا۔ کیوں؟ کثرت کے ساتھ فتوحات ہو رہی تھیں، ہر کوئی جانتا ہے اس بات کو۔ مطلب یہ کہ جو قوم، جو فرقہ جس مذہب مسلک کے قائد اور رہنما کو فتح ملتی ہے اس کے نظریات پھیلتے ہیں، لوگ قبول کرتے ہیں۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ فاتح آپ ہو رہے ہیں، بنگلور کو آپ نے فتح کیا، جھانسی آپ نے فتح کیا، اور آپ کے گمان کے مطابق آپ حق پہ ہیں اور آپ بہت صاحب علم ہیں، تو آخر مولائیت کیوں پنپ رہی ہے، مولائیت کیوں پھیل رہی ہے، اور اس کا ٹیکرا لے جا کر کے کس پہ پھوڑ رہے ہیں؟ پیر حضرات کے سر پہ، جاہل پیروں کے سر، کہ یہ جاہل پیروں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہاں ایک دوسرا سوال پیدا ہو گیا کہ
جہالت مؤثر نہیں ہوتی ہے، علم مؤثر ہوتا ہے۔ علم میں پاور ہے، طاقت ہے، مؤثر علم ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے گمان کے مطابق صاحب علم ہیں، حدیث، قرآن، فلسفہ، منطق، علم نحو، بہت سارے علوم کا آپ نے علم حاصل کیا ہے، آپ کی درسگاہیں ہیں، آپ کی تنظیمیں ہیں، آپ کی تحریکیں ہیں، آپ کے مدارس ہیں، آپ کے دارالعلوم ہیں، آپ کے جامعات ہیں، مسجدیں آپ کی ہیں، ممبر و محراب پہ قبضہ آپ کا ہے، جلسے جلوس یہ سب آپ کے ہوتے ہیں۔ مولائیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مولائیوں کی کوئی مسجد ہے، نہ مولائیوں کا کوئی مدرسہ ہے، نہ مولائیوں کی کوئی کتابیں ہیں، نہ مولائیوں کی کوئی تحریک ہے۔ مولائی تو بالکل نہتھے ہیں، بیچارے آپ لوگوں کے تشدد اور دہشت گردانہ مزاج کی وجہ سے جو ہیں بھی اپنی جگہ پر خاموش ہیں، اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادات کرام بھی کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے قدم کو پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے، مولائیت کیوں پنپ رہی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، مؤثر جہالت نہیں ہوتی ہے، مؤثر علم ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جاہل پیروں کی وجہ سے مولائیت پھیل رہی ہے، مطلب یہ ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولائیت میں جتنے بھی پیر ہیں وہ سب جاہل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولائیوں میں پیر زیادہ نہیں ہیں، اکا دکا کہیں پیران اعظام میں ہو سکتا ہے کوئی اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہو، کرتے بھی ہیں تو چھپے ہیں، تو پیران اعظام مولائیوں میں نہیں ہیں۔ پیر آپ کے پاس ہیں، آپ دیکھیے آپ ہی کے پیر صاحب ابھی جو ماضی قریب میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اختر رضا خان صاحب، میں ان کے کتنے خلفاء ہیں۔ یہ جو میلاد میں بتاشے تقسیم ہوتے تھے اس سے بھی زیادہ کم قیمت پہ تو انہوں نے خلافت کو تقسیم کیا ہے، کنکر پتھر کی طرح جس کو پایا اس کو گیا اٹھا کے دے دیا، خلافت اس طرح تقسیم کیا ہے۔ یعنی لاکھوں کی تعداد میں ان کے خلفاء ملتے ہوں گے، اور ہر کوئی جہاں ہے وہ اپنا کاروبار چلا رہا ہے، دھندا چلا رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے اپنے نظریات افکار کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علماء آپ کے ہیں، پیران اعظام آپ کے ہیں، درسگاہیں آپ کی ہیں، تنظیمیں آپ کی ہیں، مساجد آپ کی ہیں، سارا جتنے بھی پیغام کو نشر کرنے اور امت تک بات پہنچانے کے جو بھی پلیٹ فارم ہیں، جو بھی ذرائع وسائل ہیں، سب پر آپ کا قبضہ ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کیوں، آپ کے نظریات سے لوگ دور ہو رہے ہیں، مولائیت کیوں پنپ رہی ہے؟ تو میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ مولائیت پیران اعظام کی وجہ سے نہیں۔ آپ نے کہا جاہل پیروں، ہم پیران اعظام کی توہین نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے نہیں پھیلے۔ مولائیت پھیل رہی ہے اپنی حقانیت کی بنا پر، مولائیت پھیل رہی ہے اپنے دلائل کی بنا پر، اس لیے کہ ہم مولائیوں الحمدللہ واضح قرآن و سنت سے دلائل حاصل ہیں، قرآن و سنت کے دلائل ہمارے حق میں ہیں۔ یاد رکھیے، لوگوں کو چہرہ مہرہ کثرت یہ متاثر نہیں کرتی ہے، اب وہ دور چلا گیا ہے۔ اب لوگ کیا گھاس نہیں کھاتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے تو بس علم آپ ہی کے پاس ہے، فہم آپ ہی کو ملی، نہیں، بلکہ جو سچی بات ہے، حقیقت پر مبنی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ کہ مدرسوں میں ذہنوں پر تالے لگائے جاتے ہیں، تقلید کا تالا لگایا جاتا ہے، جامد تقلید کا تالا، کہ جو میں نے خطوط کھینچ دیا ہے، جو پڑھا دیا ہے، ان سے دائیں بائیں ہو کر کے کچھ سوچنا نہیں ہے، غور نہیں کرنا ہے، انہیں خطوط کے پابند ہو کر کے رہنا ہے، اپنے پیروں میں بیڑی ڈال کر کے اپنے ذہن پر تالے مار کر کے رکھنا ہے کہ جو فلاں حضرت نے لکھ دیا بس وہ حرف آخر ہے۔ لیکن پھر بھی مولائیت کیوں پنپ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ آپ نے قرآن اور اہل بیت کے دامن کو چھوڑا ہے۔ اب قرآن کو نہیں، قرآن کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے،
الحمدللہ حقائق ہمارے ساتھ میں. تو میں توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو مفتی صاحب مناظر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جاہل پیروں کی وجہ سے، تو یاد رکھو جاہل پیروں کی وجہ سے نہیں، اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے آپ لوگوں کا جو اہل بیت سے بغض ہے. یہ اہل بیت کا بغض جو ہے یہ بھی عوام کو آپ سے دور کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت اور مودت کو اللہ نے مومنین کے دل میں فطرتاً ڈالا ہے. یہ مولوی حضرات ہیں، ان کو غلط باتیں بتا کر کے، غلط تفسیر کر کے، حدیث کا غلط معنی بیان کر کے عوام کو بہکانے کی کوشش کرتے، لیکن عوام سادہ لو عوام کے دل میں اللہ نے اہل بیت کی محبت رکھی ہے. کیوں؟ اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہی دین ہے. اور ہر بچہ چونکہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام در حقیقت اہل بیت کی محبت کا نام ہے، تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ بچے کے دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عوام تو اہل بیت کی طرف آنا چاہتی ہے، پر یہ مولوی صاحبان جو بنو امیہ معاویہ ابن ابی سفیان کے وکیل ہیں، یہ ان کو روکتے ہیں. تو میں توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ مولائی باوجود کیوں نہتے ہیں، نہ ان کے پیرانے نظام ہے، علماء بھی ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، ہیں بہت سارے علماء ہیں، لیکن جو بیچارے جہاں ہیں وہیں پر خاموش ہیں. اب ہر ایک کو تو یہ جذبہ نہیں مل سکتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے میدان میں آ جائے. انشاءاللہ میں اپنی پوری روداد اور اپنا پورا سفر نامہ جو ہمارا یہ سفر ہدایت ہے، کہاں سے شروع ہو کر اس منزل تک کیسے پہنچا، میں تفصیل کے ساتھ اس کو انشاءاللہ رکھوں گا، جس سے آپ کو انشاءاللہ کچھ باتیں حقائق آپ پر واضح ہوں گی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جہالت کی وجہ سے، آپ کی غباوت کی وجہ سے، آپ کی کج فہمی کی وجہ سے، آپ کے بیجا تشدد، بیجا تسلط کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ضرورت اس بات کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھولی بھالی عوام اہل سنت باطل نظریات رکھنے والوں کے دامے فریب میں نہ آئیں، ہماری عوام گمراہ نہ ہونے پائے، تو یاد رکھو عوام کو گمراہی سے بچانے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ ما ان تمسکتم لن تضلوا. جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں یعنی اہل بیت اور قرآن کو پکڑے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بیت، قرآن مجید اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت یہ سفینہ نوح کے مانند ہے. مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. فمن رکبہ، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس سے الگ رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. آپ چاہتے ہو کہ ہماری بھولی بھالی عوام یہ گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسے، گمراہ نہ ہو، بد مذہب نہ ہو، تو رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کیجئے. واضح جو صحیح اور متواتر درجے کا فرمان ہے. اس کے خلاف جو حدیث سنت والی، یاد رکھیے سنت والی حدیث درجے صحت کو نہیں پہنچتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام ہماری بھولی بھالی عوام گمراہ نہ ہونے پائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، فضائل اہل بیت کو بیان کیجئے. انشاءاللہ رب العزت ہماری بھولی عوام اہل سنت گمراہی سے بچ جائے گی. گمراہی سے بچنے کا بس واحد طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک مولا ہم سب کو حقائق کو سمجھنے اور حق بات بولنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.